بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں میراث کا ایک اہم مسئلہ۔ عبد الرحمن فوت ہوا، اس کا کل ترکہ 60 لاکھ روپے ہے۔ عبد الرحمن کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، لیکن بیٹا مر چکا ہے۔ اس کے بیٹے کے بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جو کہ مرحوم عبد الرحمن کے پوتا اور پوتی بنتے ہیں۔ مرحوم کا بیوی بھی زندہ ہے اور والدہ بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کن کن کو میراث ملے گا اور کون ہوگا محروم بے بہرا۔ اور یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ میت کا بیٹا جو مر چکا ہے اس کو حصہ ملے گا یا نہیں، اور میت کے پوتے پوتیوں کو کتنا ملے گا۔ تو چلیے مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا چاہیے چینل کو سبسکرائب، لائک کرنا آپ لوگوں کا مرضی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو بے شک لائک کرنا تو بنتا ہے۔ سب سے پہلے میت کا نقشہ کھینچیں۔ یہ ہو گیا میت۔ اوپر میت کا نام لکھیں، بائیں جانب لکھنا ہے کل ترکہ 60 لاکھ روپے۔ اب میت کے نیچے لکھنا ہے ورثہ کے نام، لیکن کس کا نام کس طرف لکھنا ہے یہ بھی جانیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے میت کے ورثہ کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ورثہ یا تو اصحاب فرائض ہوتے ہیں یا پھر اسبا۔ خوب سمجھیں اس بات کو کہ اصحاب فرائض میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ یعنی شیئرز اللہ کریم نے قرآن پاک میں پہلے سے مقرر کیے ہیں کہ ان کا حصہ اتنا ہے۔ مثلا کسی کا 1/8، کسی کا 1/6 اور کسی کا 1/3 وغیرہ۔ اور اسبا میت کے ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں ان کا حصہ پہلے سے مقرر نہیں ہے، یعنی اللہ پاک نے فرمایا ہے اصحاب فرائض کا جتنا حصص ہیں ان کا حصہ نکالو، جو باقی بچے گا ان کو اسبا کو دے دیں۔ تو وہ باقی اسبا کے ہوں گے۔ بیوی اصحاب فرائض میں سے ہے، ہم نے لکھ دیا بیوی۔ والدہ اصحاب فرائض میں سے ہے، ہم نے لکھ دیا والدہ۔ بیٹی بھی اصحاب فرائض ہے، یہ بھی ہم نے لکھ دیا۔ بیٹا، پوتا، پوتی اس مسئلہ میں اسبا ہیں، اس لیے یہ ہم نے آخر میں لکھ دیا۔ تو اب ہم نے بیوی کا حصہ نکالنا ہے۔ تو بیوی کی 2 حالتیں ہیں، دیکھنا ہے اس کے شوہر یعنی میت کو اولاد ہے کہ نہیں۔ اولاد سے مراد بیٹا بیٹی پوتا پوتی۔ اگر ہے تو بیوی کا حصہ ہوگا ثمن 1/8 1/8، اور اگر میت کو کوئی اولاد نہیں تو بیوی کا حصہ ہوگا ربع 1/4 1/4۔ کچھ فرق نہیں پڑتا کہ شوہر کے اولاد اسی بیوی سے ہوں یا کسی اور بیوی سے۔ تو اب آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں تو میت کو اولاد ہے، اس کا بیٹا تو مر چکا ہے لیکن پوتا پوتی ہیں، تو ظاہر ہے بیوی کا حصہ ہوگا 1/8 1/8۔ اب ہم 60 لاکھ میں سے 1/8 حصہ نکالتے ہیں۔ 60 لاکھ کو 8 سے تقسیم کرتے ہیں، جواب آ گیا 7,50,000۔ یہ ہو گیا بیوی کا حصہ۔ اب نکالتے ہیں والدہ کا حصہ۔ والدہ کے بارے میں قرآنی قانون ہے، میت کو جب اولاد ہو، مثلا بیٹا بیٹی پوتا پوتی، تو والدہ کا حصہ ہوگا کل ترکہ سے 1/6، جس کو عربی میں سدس کہتے ہیں اور انگلش میں 1/6 شیئر۔ بالفرض اگر میت کا کوئی اولاد نہ ہوتا، میت کے 2 یا زیادہ بھائی بھی نہ ہوں، تو والدہ کا حصہ ہوتا 1/3 1/3۔ لیکن اس مسئلہ میں میت کے اولاد ہیں، اس لیے والدہ کا حصہ ہو گیا 1/6۔ تو کل ترکہ 60 لاکھ سے 1/6 حصہ نکالتے ہیں۔ 60 لاکھ کو 6 سے تقسیم کر دیتے ہیں، جواب آ گیا 10 لاکھ۔ یہ ہو گیا 10 لاکھ والدہ صاحبہ کا حصہ۔ اب نکالتے ہیں بیٹی کا حصہ۔ بیٹی کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ بیٹی اصحاب فرائض میں بھی ہو سکتا ہے اور اسبا میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسبا تب بنے گا جب بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی زندہ ہو۔ چونکہ اس مسئلہ میں کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس مسئلہ میں بیٹی ہو گیا اصحاب فرائض میں۔ اصحاب فرائض ہونے کی صورت میں بیٹی 1 ہو تو اس کا حصہ ہے کل ترکہ کا 1/2 حصہ، یعنی نصف 1/2۔ اور اگر بیٹیاں 2 یا زیادہ ہوں تو بیٹیوں کا حصہ ہوگا 2/3، یعنی کل ترکے کا 2/3 2/3 شیئر۔ یہاں چونکہ بیٹی 1 ہے تو بیٹی کا حصہ ہو گیا نصف 1/2 حصہ۔ کل ترکہ 60 لاکھ کا نصف ہے 30 لاکھ، یعنی 60 لاکھ کو 2 سے تقسیم کیا، جواب آ گیا 30 لاکھ۔ یہ ہو گیا بیٹی کا حصہ۔ اب باری ہے بیٹے کا۔
اب یہاں دیکھیں، باپ کے مرنے سے پہلے یہاں اس بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے یہ بیٹا محروم ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ البتہ اس کے بیٹے اور بیٹی جو کہ میت کے پوتا اور پوتی بنتے ہیں ان کو ملے گا۔ اب یہاں خوب سمجھ لیں کہ پوتا اور پوتی اسبہ ہوں گے، کیونکہ یہ اسبات میں سے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنا ہے اگر میت کے اپنے حقیقی بیٹے زندہ ہیں وہ اسبہ ہوں گے، بقیہ ترکہ ان کو ملے گا۔ اگر بیٹا نہ ہو تو پوتے اسبہ ہوں گے۔ جب پوتے اسبہ بنیں گے تو پوتے اپنے ساتھ پوتیوں کو بھی اسبہ بنائیں گے جو اس کے برابر ہیں۔ اس لیے اصحاب فرائض کے حصے دینے کے بعد جو بچے گا وہ پوتے اور پوتیوں کو ملیں گے۔ اس لیے اب ہم تمام اصحاب فرائض کو جو حصہ دیا گیا تھا ان کو جمع کریں گے، ان کو کل ترکہ 60 لاکھ میں سے نفی کریں گے، جو بچے گا وہ اسبہ کے ہوں گے۔ تو ہم نے اصحاب فرائض بیوی، والدہ اور بیٹی کے حصوں کو جمع کیا تو یہ ٹوٹل ہو گئے 47,50,000۔ اس کو نفی کیا 60 لاکھ سے تو جواب آ گیا 12,50,000۔ یہ 12,50,000 پوتا پوتی دونوں کا حصہ ہیں۔ اب اس کو پوتا اور پوتی کے درمیان اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ پوتا کو ڈبل ملے اور پوتی کو سنگل۔ یہی ہے قانون قرآنی۔ اس لیے ہم 12,50,000 کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ 3 حصے بنیں گے، ان 3 حصوں میں سے 2 شیئر پوتا کو دیں گے، 1 شیئر پوتی کو۔ اب ہو گیا آپ کا یہ مسئلہ بالکل کلیئر۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ میں سوال پوچھیں، اور اگر میراث کا کوئی اور مسئلہ حل کرنا ہے تو کمنٹ کریں۔